ورا شاہ کریما دستگیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، آج کے درس میں ہم رسول مفتی کے شعر نمبر 9 کا ترجمہ اور اس کی قدر وضاحت پیش کریں گے۔ شعر نمبر 9 یہ ہے: علم بأن الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما۔ جان لیجئے کہ اس قول کی پیروی کرنا واجب ہے جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہوئی ہے، یعنی راجح قول کی پیروی کرنا واجب ہے۔ مرجو قول پر نہ فتویٰ دینا جائز ہے اور نہ عمل کرنا جائز ہے۔ یہاں سے ایک ضابطہ تیار ہوا کہ فتویٰ صرف راجح قول پر دیا جائے گا۔ راجح قول پر فتویٰ دینے کی 2 مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی مثال مسواک کے تعلق سے کہ مسواک کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے، اور دوسرا قول ہے کہ مسواک سنت ہے۔ اکثر فقہا اور اصحاب متون نے اسی سنیت کے قول کو ترجیح دیا ہے، لہذا مفتی پر لازم ہے کہ اکثر مشائخ کی ترجیحات کے پیش نظر مسواک کے سنت ہونے کا فتویٰ دے۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے آپ دیکھنا چاہیں تو رد المحتار جلد اول صفحہ 233 پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال راجح قول پر فتویٰ دینے کی وطر کے تعلق سے کہ وطر کے تعلق سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ وطر کی نماز فرض ہے، دوسری روایت ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے، اور تیسری روایت ہے کہ وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 3 طرح کی روایتیں حضرت امام اعظم سے منقول ہیں، مگر اکثر مشائخ نے ان تینوں روایتوں میں سے واجب کی روایت کو ترجیح دی ہے، لہذا مفتی پر لازم ہے کہ اسی واجب ہونے پر فتویٰ دے۔ اس کی تحقیق دیکھنا چاہیں تو دیکھیے بدائع الصنائع جلد اول صفحہ 271۔ اب اس شعر کی وضاحت میں ہم چند باتیں پیش کریں گے۔ پہلی بات کہ قول مرجو پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا کیوں جائز نہیں۔ دوسری بات کہ طبقات فقہا کتنے اور کون کون سے ہیں۔ تیسری بات طبقات فقہا کا مختصر تعارف، اور چوتھی بات کن کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں، اور پانچویں بات یہ ہے کیا ان کتب غیر معتبرہ سے فتویٰ دینے کی کوئی صورت ہے۔ اب آپ حضرات بغور ان باتوں کو ملاحظہ کریں، میں ایک ہی بعد دیگرے ان سارے سوالوں کے جوابات پیش کرتا ہوں کہ قول مرجو پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ قول مرجو پر فتویٰ دینا گویا خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنا فتوے کے معاملے میں حرام ہے۔ دوسری بات کہ طبقات فقہا کتنے اور کون کون سے ہیں، تو علامہ شامی نے شرح عقد رسول مفتی میں تحریر فرمایا ہے کہ طبقات فقہا 7 ہیں۔ نمبر 1 مجتہدین فی الشرع، نمبر 2 مجتہدین فی المذہب، نمبر 3
مجتہدین فی المسائل، نمبر 4 اصحاب تخریج، نمبر 5 اصحاب ترجیح، نمبر 6 اصحاب تمیز، نمبر 7 مقلدین محض۔ اب ان طبقات فقہا کا مختصر تعارف بھی ملاحظہ کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ علامہ ابن کمال پاشا نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ مفتی مقلد کے لیے ضروری ہے کہ اس فقیہ کی حالت کو جانتا ہو جس قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ اس کی حالت جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس کی روایت کی معرفت رکھتا ہو، اس کے طبقے کو جانتا ہو کہ فقہا کے طبقات میں سے کس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، علم فقہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ کے 7 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ مجتہدین فی الشرع کا ہے۔ یہ وہ فقہاء ہیں جو قواعد و اصول خود مقرر کرتے ہیں اور احکام شرعیہ فریہ کو اصول 4 سے مستنبط کرتے ہیں۔ یہ اصول و فروع میں کسی کی تقلید نہیں کرتے، جیسے ائمہ 4 یعنی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا طبقہ مجتہدین فی المذہب کا ہے۔ یہ وہ فقہاء ہیں جو اصول میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں مگر فروع میں یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، جیسے حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد اور حضرت امام اعظم کے دوسرے تلامذہ۔ تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل کا ہے۔ یہ وہ فقہاء ہیں جو اصول و فروع میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، البتہ وہ مسائل جو اصحاب مذہب سے منقول نہیں ان میں وہ اجتہاد کرتے ہیں، جیسے امام خصاف، امام جعفر طحاوی، امام شمس الائمہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی، قاضی خان، امام کرخی وغیرہ۔ چوتھا طبقہ اصحاب تخریج کا ہے۔ یہ وہ فقہاء ہیں جو اجتہاد تو نہیں کر سکتے البتہ کسی قول مجمل کی تفصیل کر سکتے ہیں، جیسے جساس رازی۔ اور پانچواں طبقہ اصحاب ترجیح کا ہے۔ یہ وہ فقہاء ہیں جو اجتہاد کی مطلق صلاحیت نہیں رکھتے مگر اپنے امام کی چند روایتوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دے سکتے ہیں، یا امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہو تو کسی کے قول کو ھذا اولا ھذا اصح کہہ کر کے ترجیح دے سکتے ہیں، جیسے صاحب ہدایہ، صاحب قدوری وغیرہ۔ چھٹا طبقہ اصحاب تمیز کا ہے۔ یہ حضرات بھی مقلد ہوتے ہیں مگر اقوا، قوی اور ضعیف کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں، ظاہر روایت، ظاہر مذہب اور روایت نادرہ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ یہ فقہاء اپنی کتابوں میں اقوال مردودہ اور روایت ضعیفہ کو نہیں لکھتے بلکہ صحیح روایات اور معتبر اقوال کو اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں، جیسے متون معتبرہ، کنز، مختار، وقایہ اور مجموع البحرین کے مصنفین۔ ساتواں طبقہ ان فقہاء کا ہے جو مقلد محض ہوتے ہیں۔ مذکورہ 6 وصفوں میں سے کچھ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتا دیں، جیسے ہم اور ہمارے زمانے کے علماء کرام۔ یہ طبقات فقہا کا مختصر تعارف ہوا۔ چوتھی بات کہی گئی تھی کہ کن کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں، تو علامہ شامی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ یہ کتب مختصرہ سے، چاہے وہ معتبر ہو یا نہ ہو، محض اختصار کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ اختصار مخل ہو سکتا ہے۔ بعض مقامات پر بغیر شرح اور حاشیہ کے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرے، ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں جن کے مصنفین کا حال خوب معلوم نہ ہو۔
اور تیسرے ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں جن میں اقوال ضعیفہ اور مسائل شاذہ غیر معتبر کتابوں سے منقول ہوں۔ حضرت مولانا عبدالاول جونپوری علیہ رحمۃ رضوان نے مفید المفتی میں ایک فہرست بنائی ہے جس میں ان کتابوں کا نام درج ہے جن سے فتویٰ دینا منع کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: کنیہ، حاوی، جامع الرموز، السراج الوہاج، خزانۃ الروایات، فتویٰ صوفیہ، فتویٰ ابن نجیم، ملا مسکین کی شرح کنز، شرح مختصر وقایہ۔ ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ منقول عنہ ہو اور ماخذ اصلی کا پتہ نہ چل جائے۔ ہاں، اگر منقول عنہ ہو اور ماخذ اصلی کا پتہ چل جائے تو ان کتب غیر معتبرہ سے فتویٰ دینا جائز ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ شامی علیہ رحمۃ رضوان نے یہ کیوں فرمایا کہ منقول عنہ اور ماخذ اصلی کی طرف رجوع کرنا لازم ہے؟ فقہاء متاخرین کی غیر محررہ کتابوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہ کیا جائے، یہ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کسی مسئلے میں جب ایک شخص سے خطا ہوئی اور بعد والے اسی طرح نقل کرتے چلے گئے تو متاخرین کی تقریباً 20 کتابوں میں یہ غلط مسئلہ نقل ہوتا رہا۔ علامہ شامی علیہ رحمٰن نے غلط مسئلہ نقل کرنے کی چند مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال، محض تلاوت قرآن پر اجرت کے جواز کا مسئلہ۔ اصحاب متون، اصحاب مذہب، فقہاء متقدمین کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت یا تعلیم یا امامت یا کسی بھی عبادت پر اجرت کا لین دین مطلقاً ناجائز ہے، لیکن فقہاء متاخرین نے ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تعلیم پر اجارہ جائز قرار دیا۔ اسی طرح امامت اور اذان میں بھی ضرورت کے پیش نظر اجارہ جائز قرار دیا۔ یہ مسئلے کی اصل نوعیت۔ لیکن تلاوت قرآن پر اجرت کا لین دین علماء متقدمین اور علماء متاخرین دونوں کے نزدیک ناجائز ہے۔ علامہ حدادی نے مختصر القدری کی شرح 8 جلدوں میں لکھی، اس کا نام السراج الوہاج رکھا، پھر خود ہی ان 8 جلدوں کی تلخیص کر کے 2 جلدوں میں کیا اور اس کا نام الجوہرۃ النیرہ رکھا۔ علامہ حدادی کو دھوکہ ہوا کہ انہوں نے السراج الوہاج اور الجوہرۃ النیرہ میں تعلیم قرآن کی بجائے تلاوت قرآن پر اجرت کے لین دین کو جائز قرار دیا اور اس کو متاخرین کا مطابق قول بتایا۔ اس کے بعد جتنے بھی مصنفین آئے وہ اکثر اس کی تائید اور نقل کرتے رہے۔ بہتوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ متاخرین محض تلاوت قرآن پر اجرت کے جواز کے قائل ہیں، اور بعض مصنفین نے یہاں تک تخریج کر ڈالی کہ اجارہ پر حج کو بھیجنا بھی جائز ہے، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ دوسری مثال، غلط بات نقل کرنے کی، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دوسری مثال۔ فتویٰ بزازیہ میں علامہ بزازی نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ ہمارے نزدیک واجب القتل ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس قول کو انہوں نے قاضی ایاز مالکی کی کتاب الشفا اور ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کی طرف منسوب کیا ہے۔ صاحب فتویٰ بزازیہ کے بعد جتنے بھی مصنفین آئے سبوں نے آنکھیں بند کر کے اسی قول کو حنفیہ کے مذہب کے طور پر نقل کر دیا، یہاں تک کہ صاحب فتح القدیر اور صاحب درر و غرر نے ہی بات لکھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہ کیے جانے کا مسئلہ شافعیہ کا مذہب، حنابلہ کا اور بعض مالکیہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسا شخص عام مرتد کے حکم میں ہے، اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول کی جائے گی، جیسے کہ دیگر مرتدوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ حنفیہ کا یہ مذہب کتب متقدمہ میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔
ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ کبھی ایک مصنف سے غلطی ہوتی ہے اور بعد میں آنے والے مصنف غور و فکر اور صحت کا خیال کیے بغیر اسے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فتویٰ دینے والے پر لازم ہے کہ اچھی طرح غور و فکر کر کے فتویٰ دیا کرے۔ کسی ایک یا چند کتابوں میں مسئلہ کا نقل کیا جانا ہی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، اس پر ضد نہیں کرنا چاہیے۔ علماء محققین کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر کے فتویٰ دینا چاہیے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ خود اپنا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عام کتب فقہ کے مطابق وقف کا ایسا مسئلہ فتوے میں لکھ دیا جس کی نقل کرنے میں صاحب در مختار علامہ حسکفی سے تسامح ہو گیا تھا۔ جب میرا یہ جواب شہر کے دوسرے مفتیان کرام کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ہم تو اسی پر فتویٰ دیں گے جو علامہ حسکفی نے در مختار میں لکھا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ لوگ تحقیق کیے بغیر محض ایک کتاب کو دیکھ کر کے فتویٰ دینے پر اڑ جاتے ہیں اور صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہیں کرتے۔ حالانکہ اس مسئلے میں میرا فتویٰ علامہ ابراہیم حلبی کے مطابق تھا میرا فتویٰ، جو زمانے کے اعتبار سے صاحب در مختار کے زیادہ قریب ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں لا بد من التفقہ لدى استاذ ماہر، یعنی علامہ شامی یہاں ایک سوال اور اس کا جواب نقل کرتے ہیں کہ کیا ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے جو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے لیکن اس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، اس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا؟ تو جواب میں کہا گیا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس طرح کا سوال پوچھا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ عوام الناس سے ہے، وہ لا یدری ما یقول، وہ نہیں جانتا کہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ شخص جو معتبر مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ کسی ایک یا دو کتابوں سے فتویٰ دے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 کتابوں سے بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ 10-20 حضرات بعض اوقات مذہب سے متعلق ضعیف قول پر اعتماد کر لیتے ہیں، لہذا اس سلسلے میں ان کی تقلید جائز نہیں۔ لہذا جو شخص فقہ میں ماہر ہو اور اہل لوگوں سے علم حاصل کرے اور اس میں ذاتی ملکہ پیدا ہو جائے تو وہ صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز کر سکتا ہے، متعلقہ مسائل کو معتبر طریقے پر جانتا ہے تو یہ شخص لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص اس منصب شریف پر فائز ہونے کی کوشش کرے تو اسے سختی سے روکا جائے، کیونکہ اس کے اس عمل سے بے شمار مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔